جس شان کا وہ مستحق ہو اس کو شان کو دے، اس طرح ڈیگریڈ نہ کروائیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ کر مولانا تاج میر صاحب پر نعوذ باللہ من ذالک گفتگو کر رہے ہیں خلاف ان کے۔ یار کیا پدی کا شوربہ۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، مجھے کسی نے دکھایا، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، یاد رکھیے گا۔ مولانا تاج میر صاحب پر سب سے بڑا الزام کیا ہے؟ شیعوں کا حمایتی ہے۔ شیعوں کے حمایت کی وجہ سے اس کا فائدہ سنیں، میں شیعہ تھا، مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اور اس طرح میں آپ کو ایک اور مثال سنوں اس سے پہلے، شہنشاہ نقوی شیعوں کا چہرہ ہے، ترجمان ہے شیعوں کا، وہ ہے اس کو کیا کہہ دیں، جس طرح ہمارے مولانا تاج میر صاحب ہیں، یا ہمارے حضرت مولانا استاد محترم شیخ الاسلام صاحب ہیں، یا ہمارے حضرت مولانا حنیف جلندری صاحب ہیں، جس طرح ہمارے اس طرح شیعوں کے شہنشاہ نقوی ہے۔ شہنشاہ نقوی اپنے امام بارگاہ میں، اپنے مجمع میں 15,000 کے قریب مجمع ہے، اپنی مجلس، شیعوں کی مجلس میں، محرم کی مجلس میں کہہ رہے تم نوجوانوں میں سے کوئی ایک نوجوان کھڑا ہو جائے جس کے موبائل میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان نہ ہو، کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اس ٹکر کے آدمی کہ آپ عیب نکالتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بچے کون سے ہیں؟ اللہ نے مجھے ہدایت دی مولانا طارق جمیل صاحب کے ذریعے سے، میں نے شیعت چھوڑی۔ میری وجہ سے جن لوگوں کو ہدایت ملی، مجھے ایک عرصہ تک ایک جنون چڑھا تھا کہ لوگوں کے بچوں کو مدرسوں میں داخل کروائیں، دارالعلوم کراچی میں داخل کروائے، تقریباً یوں سمجھے سینکڑوں ذریعہ بن گئے۔ میری ہدایت کا ذریعہ بنے مولانا طارق جمیل صاحب، اور میری وجہ سے اشرف المدارس میں جو میری وجہ سے اللہ نے جن کو قبول کیا، یعنی بلا واسطہ اصل ذریعہ تو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔ اشرف المدارس میں داخل کروایا، دارالعلوم کراچی میں داخل کروایا، اور اسی طرح برمی کالونی میں مدرسہ ہے مہدی عثمان بن عفان، اس میں داخل کروائے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں داخل کروائے، اسی طرح جامعہ فاروقیہ میں داخل کروایا۔ تو ان میں سے ایک بچہ میں نے دیکھا، چھوٹا سا بچہ، اب تو عمر بڑی ہے، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا، جس کو میرے ہاتھوں سے توفیق ملی، وہ مدرسے میں داخل ہوا، فارغ ہوا، وہ مسجد کا امام ہے، وہ مولانا طارق جمیل صاحب پر گفتگو کر رہا ہے۔ یا للجب، یا للجب، کیا پدی کا شوربہ، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کہاں مولانا طارق جمیل صاحب جس نے زندگی کھپائی، جس کو دنیا سلوٹ کرتی ہے، جس کو دنیا سلام کرتی ہے، جس کو دنیا دیکھنے کے لیے دروازے توڑ دیتی ہے، جس کو دنیا جھلک دیکھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دیتی ہے، اس پر ایک معمولی بچونگڑا سا بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے اس کے بارے میں۔ او بھائی قدر کریں اس شخصیت کی، اس ہستی کی، دنیا قدر کرتی ہے۔ آپ ہیں اور میں ہوں۔ سنیے، ساجد نقوی کہہ رہا ہے، اسکردو میں گیا، وہاں میرا بیان ہوا، ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ختم نبوت کی قیادت موجود تھی، جہاں میری مسجد کا بیان تھا، جہاں جلسہ تھا، ہمیں کہا گیا کہ یہاں اہل سنت والجماعت کے صرف 5% ہیں۔ اسکردو کی بات کر رہا ہوں، جائیے آج جا کر پوچھ لیجئے، ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف چائنا ہے، درمیان میں یہ پٹی ہے اسکردو کی، یہ پاکستان کا حصہ ہے، وہاں ایئرپورٹ کے قریب علاقہ ہے۔ بیان ہوا، انہوں نے کان میں کہا 5% اہل سنت ہیں، اور ہم کمپرومائز کر کے چل رہے ہیں شیعوں کے ساتھ، اکثریت 95% شیعوں کی ہے، اس لیے کسی کا ذکر نہیں کرنا، کسی پر رد نہیں کرنا، تو عیب نہیں نکالنا، کسی کے بارے میں کوئی کلمہ نہیں کہنا۔ میں نے کہا میری تو عادت ہی نہیں ہے، اور ہمارے شاید پوری قیادت کی بھی عادت نہیں ہے۔ سنیے، یہ 95% کیسے ہوئے؟ فیصل آباد میں ایک نجی مجلس میں، اپنی مجلس میں ساجد نقوی کہتا ہے، اس نے کہا لوگ مجھ سے پوچھتے تو نے کیا محنت کی اپنے مسلک کے لیے، کیا احسان کیے، کیا محنت کی، کیا نتیجہ ہے؟ کہنے لگے میں زیادہ نہیں بتانا چاہتا، نہ بتانے کی بات ہے، میں تمہیں ایک نتیجہ بتاتا ہوں۔ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا، ساجد نقوی بتا رہا ہے، ڈھونڈیے آپ اس کو، یہ بیان مل جائے گا آپ کو۔ ساجد نقوی بتا رہا ہے، کہہ رہے گلگت کے نوجوان ہیں، بے یار و مددگار تھے، غریب تھے، فیسیں ادا نہیں کر سکتے تھے، پڑھائی جاری نہیں کر سکتے، اسلام آباد پہنچے، میرے ذریعے میرے تک پہنچے، مجھے بتایا گیا یہ غریب ہیں، میں نے ان کو کہا تمہیں ڈپلومہ کرواؤں گا، تمہاری تعلیم جاری کرواؤں گا، تمہیں کھانے پینے کے ٹینشن فری کر دوں گا، اور ڈپلومہ کروانے کے بعد تمہاری ڈیوٹی کروا دوں گا، تمہیں نوکری پر لگا دوں گا، تم دو ہو، پھر تم نے دونوں نے ہر اپنی جگہ پر 2 بندوں کو پڑھانا بھی ہے، نوکری بھی دلوانا ہے،
کہنے کا یہ سلسلہ میں اتنے سال سے چلا رہا ہوں، وہ جو 95% اسکردو میں ہے اس کی یہ محنت ہے. کیا آپ کے پاس اس میں ٹکر کا کوئی بندہ ہے مولانا تاج جمیل صاحب کے علاوہ؟ کوئی اتنی محنت کر رہا ہے مولانا تاج؟ جائیے اس گلگت کے اس امام بارگاہ میں جہاں مولانا گئے ہیں، میں گیا ہوں الحمدللہ، اس کے قریب ہمارا جلسہ تھا، وہاں بیان کر کے آیا ہوں. شاید نیٹ پر بیان مل جائے گا. درخواستی میڈیا تھا تو اس میں درخواستی میڈیا والے حضرات ساتھ تھے، انہوں نے یہ بیان ریکارڈ کیا تھا میرا، یہ گلگت میں. اسکردو سے واپس ہم گلگت آئے تھے، اس کا نتیجہ میں دیکھ کر آیا ہوں جہاں مولانا بیان کر کے آئے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، الزامات آپ لاکھ لگاتے ہیں. جو سب سے وزنی الزام ہے کہ شیعوں کا حمایتی ہے، شیعوں کے. دیکھیں میرے عزیزو، آپ کو کہاں سے ملتے ہیں لوگ؟ نفری بڑھ کر کہاں دیوبندی کہاں سے بڑھ رہے ہیں؟ یا تو بریلوی بڑھ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں، اور یا وہ شیعہ آ رہے ہیں. میں خود آپ کی مثال سامنے بیٹھا ہوں، میرے ذریعے سے سینکڑوں لوگ ہیں اللہ کے کرم سے، آپ کی مثال سامنے. تو شیعوں کے لیے اگر یہ نرمی نہ کرتے، شیعوں کے ساتھ تعلقات نہ رکھتے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو نکالا ہے، کیا ان کو قتل کیا؟ نعوذ باللہ. کیا ان کو نکالا؟ ان کو نعوذ باللہ. کیا ان کے خلاف سختی کی؟ منافقین کا سردار میرے نبی لعاب مبارک، پاک لعاب، جنت بھی جس کا قیمت نہ ہو سکے، وہ پاک لعاب مبارک، وہ اس منافقین کے سردار کو وہ کر رہے ہیں. اور پھر نبی اپنا جنت سے بھی زیادہ مہنگی قمیض اتار کر اس عبداللہ بن ابی کو پہنا رہے ہیں. اور میں نبیوں کا سردار ہے. حضرت فاروق اعظم تو دامن پکڑ لیں، پھر بھی آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں. کس کا؟ منافقین کا سردار کا. تو الزام لگانا بہت آسان ہے، جواب دینا بہت مشکل ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بٹھا کر اس ہستی کے خلاف الزام لگا رہے. میرا عزیزو، یہ گھر کا معاملہ تھا، گھر میں رہنے دیں. ابھی بھی اس کو نہ ایشو کریں حل، اس کو سمجھائیں، ان کو جو حضرات شورا کے بڑے ہیں. یعنی